ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کا تذکرہ چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا جہاں کو اپنے خالق و مالک کی غلامی و بندگی میں لے آنے کے لیے تشریف لائے، کائنات کی ہر شے کی بڑائی کو دل سے نکال کر رب کائنات کی بڑائی دل میں بسانے کے لیے تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا بنیادی کردار فریضہ نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے. نماز کے اندر اللہ اکبر کی صدا لگا کر 4 رکعت میں تقریباً 22 مرتبہ اور اذان میں 6 مرتبہ، اقامت میں 6 مرتبہ بار بار اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے، بندوں کی زبان سے یہ کلمہ ادا کروا کر رب کائنات کی بڑائی دل میں بسانا. جتنے بڑے دل میں بیٹھے ہیں سب کو دل سے نکال کر ایک رب کی بڑائی دل میں پیدا کر دینا، ہر شے کی غلامی سے نکال کر رب کائنات کی غلامی میں بندوں کو لے آنا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا بڑا حصہ ہے. نماز اللہ رب العزت نے فرض فرمائی. نماز کے اسرار و رموز کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت ہی کیوں فرض فرمائی؟ ایک کیوں فرض نہیں فرمائی؟ 5 کیوں نہیں فرض فرمائی؟ مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں انہیں پر عطا کیے ہیں، انہیں بازو دیے ہیں. رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ نے انہیں 2 بازو، کسی کو 3 بازو، کسی کو 4 بازو عطا کیے. ان بازوؤں میں پھر سارے پر رہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں بیان ہے کہ ان کے بازوؤں میں 70 پر ہیں. تو غرض یہ کہ 2 بازو، 3 بازو، 4 بازوؤں والے فرشتے وہ اپنے پروں سے پرواز کر کے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے 2 رکعت اور 3 رکعت اور 4 رکعت طے فرما کر نمازوں کے ذریعے اپنا قرب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ بندے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اس بلندی پر جائیں گے. اسی طرح جو نمازیں فرض ہوئی ہے، اس امت پر 5 نمازیں کیوں فرض ہیں؟ گزشتہ امتوں میں کسی پر 1 نماز، کسی پر 2، کسی پر 3 فرض تھی. اس امت پر 5 نمازیں فرض کیے جانے کی کیا وجوہات ہیں؟ فجر کی نماز امت پر فرض ہوئی کہ دن نکلتے ہی بندے رب کائنات کے سامنے سر سجود ہو، اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب العزت ان کے دن بھر کے کاموں کے لیے مددگار ہو جائیں گے.
بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہ اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری رات تنہا اس کالے کنویں میں بسر کی، اس تاریک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ اللہ رب العزت نے جب سحر کے وقت انہیں نجات عطا کی اور ان کے دل کو پرامن کر دیا، پرسکون کر دیا اور دل ان کا مطمئن ہو گیا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر فجر کی نماز فرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور 2 رکعت شکرانہ پڑھی۔ جس وقت صبح کے وقت ان کی گھبراہٹ، ان کی بے چینی دور ہوئی، انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت نے وہ 2 رکعت امت کو عطا کر دی کہ تم پر فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ ظہر کی نماز اللہ رب العزت نے فرض فرمائی کہ امت محمدیہ کے لیے یہ اعلان شرک سے برات کا دیا گیا کہ زوال کے بعد، سورج کے ڈھل جانے کے بعد مسلمان اللہ کے یہاں اللہ رب العزت کی غلامی کا اعلان کرے کہ ہم نہ چاند کے پرستار ہیں نہ سورج کے پرستار ہیں۔ سورج جب سر پر تھا اور اپنی آب و تاب پر تھا، مشرکین سورج کے پجاری اس کی پوجا میں مصروف تھے۔ مسلمان نے سورج کے ڈھل جانے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کیا کہ اے ہمارے رب، ہم نہ سورج کی پوجا کرتے ہیں نہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ظہر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ ظہر کے وقت، ظہر کی گرمی میں، سورج کی گرمی میں مسلمان اس گرمی کو، اس تپش کو برداشت کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے کل قیامت کے دن اس تیز گرمی سے مسلمان کی حفاظت فرمائیں گے جس وقت کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اتنا گرم ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے سخت ترین گرمی کے وقت میں اللہ رب العزت ان بندوں کی حفاظت فرمائے گا اس گرمی اور تپش سے جو دوپہر میں دھوپ کی گرمی کو برداشت کر کے مسجد ظہر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھا لیا تھا جنت میں، وہ عصر کا وقت تھا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود ہے، شیطان نے بہکایا اور اللہ کے نیک بندوں کو شیطان نیکی کے حوالے سے بہکاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ یہ دانہ کھا لیں، آپ ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ آپ فرشتے نہ بن جائیں، ہمیشہ جنت میں نہ رہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرشتہ بن جانے کے لیے، اللہ کی معصوم مخلوق بن جانے کے لیے اور ہمیشہ جنت میں رہنے کی غرض سے حضرت حوا کی رائے پر وہ دانہ کھا لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ فرما رہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات القاء فرمائے، ان کلمات کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت دعا کے بدلے، ان کی توبہ کے بدلے اللہ رب العزت نے امت پر عصر کی نماز فرض فرمائی کہ بندو تم عصر کی نماز پڑھو۔ اسی طرح مفسرین نے اور دیگر اقوال بھی بیان فرمائے
کہ عصر کا وقت اللہ رب العزت کے فرشتوں کے بدلنے کی، ڈیوٹی کے تبدیل ہونے کا وقت ہے۔ جو فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت میں آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ تو جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدل رہی ہو اس وقت اگر نماز ادا کی جائے گی تو دونوں فرشتے اس کے گواہ ہوں گے۔ جو فرشتے جا رہے ہیں وہ بھی بندے کا آخری عمل نماز لکھ کر اپنے دفتر کو بند کر دیں گے، اور جو فرشتے آئے ہیں وہ سب سے پہلا عمل بندے کا نماز لکھیں گے۔ لہذا عصر کی نماز اس فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کے وقت فرض کی گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے سلسلے میں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے، میرا قصور ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح نہ پڑھتے یا آیت کریمہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ کیسی عظیم الشان دعا ہے یہ آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ورد کی برکت سے اس سمندر کے اندھیرے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ جس وقت اللہ رب العزت کا اس مچھلی کو حکم ہوا کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دے، وہ وقت عصر کا وقت تھا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ امت محمدیہ کو اس ورد کے بدلے، اس آیت کریمہ کے حضرت یونس علیہ السلام کی اس عظیم الشان عبادت کے بدلے عصر کی نماز عطا کر دی کہ میرے بندو دنیا میں جانے کے بعد تم بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، حالات، پریشانیاں، آفتیں تم پر رب ذوالجلال کے اس ڈیزائن کے نتیجے میں طاری ہوگی، نازل ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ہم بھی الگ الگ انداز سے کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں، کوئی ظلم کی مچھلی کے پیٹ میں دبا ہوا ہے، کوئی قہر کی مچھلی کے پیٹ میں مبتلا ہے، کسی پر فقر، مجبوری، محتاجگی طاری ہے، کوئی بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں میں مبتلا ہے، کسی کے یہاں کاروبار کے مسائل، کسی کے تعلیم و تعلم کے مسائل، کسی کے گھر بار کے مسائل۔ غرض یہ کہ انسانیت مصائب کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ امت محمدیہ عصر کی نماز پڑھ لے، اس کی پابندی کر لے، اللہ رب العزت اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گی۔ مغرب کی نماز فرض کی کہ اب رات ہوئی ہے، دن بھر تم نے کوششیں کی، محنتیں کی، روزگار کے لیے دوڑ دھوپ کی، تم سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، آؤ رات کو اللہ کے حضور سجدہ کرو، اللہ کے حضور عبادت کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت دن بھر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور عشاء کی نماز تو اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی۔ امت محمدیہ کو عشاء کی نماز تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے طفیل ملی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہوئی، امت کو رات میں عشاء کی نماز عطا کی گئی،
اور عشاء کا افضل وقت اسی روایت کے مطابق رات کے بعد والے حصے میں ہے کہ جب رات اچھی ہو جائے، انسان پوری طرح سے اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائے، اس وقت جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج ہوئی تھی ویسے ہی وقت مسلمان عشاء کی نماز پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اسی روایت کو سامنے رکھ کر انہوں نے عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے لوگوں کی مصروفیات کا خیال رکھ کر اس کے ابتدائی وقت سے انتہائی وقت تک جب بھی پڑھا جائے، مسائل اور حالات اور موقع محل کے اعتبار سے وہی افضل ہے، لیکن ایک عام صورتحال کے حساب سے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے طفیل عطا فرمائی۔ تو ان 5 نمازوں کی فرضیت کی یہ مختلف وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں امت پر فرض کی۔ اس کی دیگر وجوہات مادی وجوہات بھی ہے کہ مادی وجہ کیا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی وجہ تلاش کرتے ہیں، سائنٹیفک ریزن تلاش کرتے ہیں کہ یہ 5 نمازوں میں جو رکعتیں رکھی ہے کہ فجر میں مختصر سی 4 ہی رکعتیں ہیں، ظہر میں 12 ہے، عصر میں 8 ہے، مغرب میں 7 ہے اور عشاء میں 17 رکعتیں، یہ کیوں ہیں؟ ان رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے رات چین کی نیند سو جانے کے بعد جب بندے کو صبح زندگی عطا کی، صبح یہ بیدار ہوا، ایسے وقت میں اس کا شوگر لیول لو ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر حضرات بھی صبح کے وقت میں خالی پیٹ کے وقت میں شوگر کا فاسٹنگ چیک اپ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ میرے بندوں تمہاری شوگر لیول ابھی کم ہے، لہذا تم کو ہم مختصر ایکسرسائز دیتے ہیں، مختصر سی ریاضت دیتے ہیں، ورزش دیتے ہیں کہ 4 ہی رکعت، 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، زیادہ حرکت نہیں ہے۔ رکعت لمبی پڑھنی ہے وہ الگ چیز ہے کہ رکعت لمبی ہوتی ہے لیکن اس میں حرکت نہیں ہے، حرکتیں جو ہوتی ہے، ورزش جو ہوتی ہے، صرف 4 رکعت رکھنی ہے فجر کی نماز میں۔ اس کے بعد بندہ جب ظہر کی نماز کے لیے پہنچتا ہے تو اس نے کاروبار کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، پھر کھانا بھی کھایا ہے، اب اس کی شوگر کا لیول اونچا ہو گیا ہے، شوگر زیادہ ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے 12 رکعتیں رکھ دی۔ ظہر کے اندر 4 رکعتیں سنت ہے، 4 رکعتیں فرض ہے، پھر 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، کہ بندہ اب صرف 4 رکعت پڑھ کر اپنے جسم کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال نے انسان کو کھانا کھانے کے بعد، ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اب جو ورزش رکھی ہے، اب جو نماز عطا کی ہے، انسان اگر ظہر میں 4 رکعت پڑھ کر بھاگ جائے تو اس کے جسم کی صحت کے لیے جو ورزش ضروری تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ 12 رکعت جب پڑھے گا تب ہی معاملہ قابو میں آئے گا۔ یہ 12 رکعت پڑھے، اس کے بعد اب ظہر کی نماز ہوئی ہے، پھر واپس کاروبار کی طرف چلا گیا ہے، کھانا بھی ہضم ہو گیا ہے، ظہر کی 12 رکعت پڑھ لی تھی، اب کچھ وقت اور گزر گیا ہے، لہذا عصر کی نماز 12 رکعت نہیں دی ہے، صرف 4 رکعت دی ہے، اور 4 آپشنل رکھ دی ہے، زائد رکھ دی ہے کہ اگر طاقت محسوس کرو تو ٹھیک ہے پڑھ لو، اگر کمزوری محسوس کرو تو نہ پڑھو، لیکن 4 فرض کر دی کہ انسان 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد پھر اثرانہ ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد کچھ مٹھائی کھائی جاتی ہے، کچھ چائے پانی ہوتی ہے، انسان کچھ ناشتہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کافی دیر ہو جانے کی وجہ سے انسان کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اب وہ میٹھا کھا لینے کے بعد، کچھ ناشتہ ہو جانے کے بعد پھر شوگر لیول بڑھ گیا ہے، تو کہا گیا کہ اب یہ مغرب کی نماز صرف 4 رکعت نہ پڑھے اثر کی طرح، اب 4 رکعت کافی نہیں ہوں گی، اسے 7 رکعت عطا کر دی کہ 3 فرض ہے، 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، اس طرح 7 رکعتیں عطا کر دی۔ اب عشاء سے پہلے خوب جم کر کھانا کھایا ہے اور مرغ مسلم اور مختلف ملون غذائیں ہوئی ہیں، لہذا اب تو شوگر لیول بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جیسے صبح ظہر کی نماز سے پہلے بھی کھانا کھایا تھا، زوروں سے کھایا تھا، لیکن صرف 12 رکعتیں اس لیے دی تھی کہ نماز بھی کافی ہو جائے گی، اس کے بعد کام بھی کرنا ہے۔ تو انسان اپنے روزگار کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے گا اور 12 رکعت بھی پڑھ لے گا، اس کی صحت کے لیے اتنی ورزش کافی ہو جائے گی، لیکن عشاء میں 17 رکعتیں اس لیے عطا کی ہے کہ اب نماز پڑھ کر سو جانا ہے۔ لہذا اگر کھانا کھا کر سو جائے گا تو اس کے لیے بیماریوں کا، آفتوں کا، خصوصاً شوگر لیول کے بڑھ جانے کا اور اس کی بیماری میں، اس کے مرض میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یقینی ہے کہ انسان اگر کھا کر سو جائے گا تو اس کی شوگر بڑھ جائے گی، لہذا اللہ رب العزت نے عشاء سے پہلے کھانے کا نظام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھانا ہو گیا، اور 17 رکعتیں دی کہ وہ ساری ورزش جو اس کھانے کے ہاضمے کے لیے، خون کے دوران کو معتدل کرنے کے لیے ضروری تھی، وہ ہو گئی۔ اب مسلمان نے عشاء پڑھ لی، اب دوسرا کوئی کام نہیں ہے، اب یہ جائے اور سو جائے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک اعتدال کا نظام، جس میں انسانی کی صحت کے لیے بنانے والا ہی سب سے زیادہ اپنی بنی ہوئی شے کو جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز ضروری ہے۔ امت مسلمہ نے جب فطرت کے اس قانون کو بدل دیا اور اپنی طرف سے دوسری چیزیں داخل کر دی، یہ صبح 10 بجے دن نکلنا اور بازاروں کا کھلنا، اور رات کو عشاء کے بعد اور دیر تک بازاروں کا چلنا، پھر گھر پہنچ کر کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں امراض کو، جسمانی بیماریوں کو، خرابیوں کو پیدا کرنے والی ہیں۔ بیماریاں کھڑی ہو رہی ہے، امت مسلمہ مصیبتوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ پھر جب ظاہر بات ہے کہ جب جسمانی اعتدال حاصل نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت میں بھی اتنی چستی پھرتی نہیں دکھا رہا ہے، کمزوری و بیماریوں کے بہانے سے آزار میں مبتلا ہو کر رب ذوالجلال کی اطاعت میں وہ گرمی سے محروم ہے۔ لہذا اعتدال کی راہ یہ ہے کہ امت عشاء سے پہلے کھانا کھا لے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عشاء کے بعد دینی مجلسوں کی اجازت دی گئی ہے، حصول علم کی اجازت دی گئی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عشاء کے بعد بھی کلاس رہ سکتی ہے، صرف اجازت ہے، پیارے آقا سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد کوئی عمل ثابت نہیں، آپ آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے۔ ہمارا اورنگ آباد بھی اب حیدرآباد ہی کے رخ پر چل پڑا ہے کہ عشاء کے بعد دن نکلتا ہے، وہ ساری خرافات اور پھر وہ چوچلے اور وہ مرغن غذائیں، جیسے وہاں ہر 3 افراد میں ایک شوگر میں مبتلا ہے۔ حیدرآباد کا یہ حال ہے کہ ہر 3 کے بیچ میں ایک بیماری میں، شوگر کے بڑھ جانے میں مبتلا ہے۔ اورنگ آباد کا بھی واقعہ ایسا ہی ہوا جا رہا ہے، 3 نہیں تو 5 میں ایک تو یہاں بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جلد از جلد اگر اپنے آپ کو اس معمول پر ڈال دیا جائے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و مبارک شریعت کا ہے، تو ہم اپنی صحت اور تندرستی کی طرف
توجہ کر سکتے ہیں، نوجوان بھی مجلس میں موجود ہے، اگر یہ ابھی سے یہ معمول بنا لے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی معمول نہیں، سو جائے۔ اگر عشاء کے بعد ہم اپنے اولاد وظائف گھر کے کام کاج کر کے سو جائیں تو تہجد کے وقت تو بستر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، پھر تو فجر کے ناوا کی کوئی شکایت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ لہذا اپنا معمول طے کیا جائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے نماز عطا کر دی، نماز کی رکعتوں کا یہ نظام بنا دیا، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں ابتدائی دور میں ہی سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم آپ اٹھیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، لیکن اشارے اس وقت دے دیے گئے تھے کہ آپ کا مشن انسانیت کے سامنے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور نماز نے اس چیز کو ادا کیا، اس فریضے کو ادا کیا کہ رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر سے شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ثنا عطا کی کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے، سبحانک اللہم۔ ایک تعریف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ہے، آپ یہ ہے، آپ یہ ہے، کسی کی خوبیاں بیان کرنے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ خائن نہیں ہیں، آپ لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں کے الفاظ کے ذریعے سے بھی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کا بھی انداز ہے کہ نماز شروع کرتے ہی بندہ کہے سبحانک اللہم، اے اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، ہر صفت، ہر کمال، بدرجہ کمال اگر کسی ذات میں ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ ہر عیب سے پاک، تمام اعلیٰ و عمدہ صفات کا مالک اللہ رب العزت، تو اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آپ کا نام بڑا بزرگ و برتر ہے، بڑا بابرکت ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، آپ کی بزرگی بڑی بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت کا نام لینا، ان کی صفات بیان کرنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، بندہ جب سبحانک اللہم کہے تو بندے کو مزہ آئے اپنے رب کی تعریف کرنے میں، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے میں۔ جب اللہ رب العزت کی سچی محبت بندے کو حاصل ہو جائے گی تو پھر اپنے محبوب کی تعریف کرنے میں محب کو لطف آتا ہے۔ جب محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو زبان مزے سے بھر جاتی ہے، دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف کو بند کیا جائے۔ تو جیسے ہی اللہ رب العزت کی محبت میں ثنا پڑی جائے، اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے سے کہتے ہیں بندے کیا چاہیے، کہو درخواست پیش کرو، تو اللہ رب العزت نے درخواست عطا کر دی سورۃ الفاتحہ کی شکل میں۔ سورۃ الفاتحہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ ایسی فرضیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ایک حدیث میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورت قرآن مجید میں آ گیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم میں آ گیا، اور سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں آ گیا، اور پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ تو سورۃ الفاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں
کا خلاصہ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو نور، جو علوم و معارف بندوں کے لیے عطا کیے گئے، ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو درخواست پیش کرنے کا طریقہ سکھایا کہ بندوں اپنے رب کی تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سورۃ الفاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جب ہم ان 10 صورتوں کی اپنے معمولات میں پڑھی جانے والی دیگر صورتوں کی تفسیر سے فارغ ہو جائیں گے، پھر شروع سے ہم جب تفسیر شروع کریں گے اس وقت انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوگی۔ ابھی مختصراً نماز میں جو سورۃ الفاتحہ رکھی گئی، بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، مختصراً بیان کیا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کا پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ساری ضروریات کی تکمیل کرنے والا وہ رب، اور اس رب کی ربوبیت اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ الرحمن الرحیم کہا گیا کہ وہ رب بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی وہ رب ایسا ہے کہ اس کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے اور وہ سب پر رحم بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص مالدار بھی ہو اور سخی بھی ہو تب جا کر بات کمال کی ہوئی ہے، ورنہ ایک شخص مالدار ہے لیکن کنجوس ہے، اور ایک سخی بہت زیادہ ہے لیکن کچھ ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن رب ذوالجلال ایسا ہے جو رحمت سے بھرا ہوا ہے اور بندوں پر رحم بھی کرتا ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم دونوں صفات ایک ساتھ بیان کی گئی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت مالک بھی ہے اور منصف بھی ہے، صرف منصف نہیں ہے، جو صرف منصف ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جج منصف ہو اور وہ اپنے کلائنٹ پر اور جو کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے اس پر اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہے، لیکن قانون کی دفعات اسے اجازت نہیں دے رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم پر احسان، تم پر رحم آ رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ تمہیں انصاف دوں، لیکن دفعات کے آگے میں مجبور ہوں۔ تو منصف مجبور ہوتا ہے، مالک مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان کی مالک یوم الدین، کہ اللہ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ قیامت کے دن انصاف کرے گا، لیکن وہ مالک ہے، صرف منصف نہیں ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ کل میدان محشر میں اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ انہیں کیوں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت مالک ہے۔ کیسے معافی کے لیے، بخشوانے کے لیے بہانے ہیں کہ اللہ نے اپنا تعارف بھی مالک کے ذریعے کرا دیا، مالک یوم الدین۔ پھر جب بندے نے تعریف کر دیا رب کے سامنے، اس کے بعد اپنی غلامی کا اعتراف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہی کے اندر ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کی عبادت کرتے اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ آپ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے۔ ہی کہہ دیا ہے ایاک، اس کے اندر ادبی نکات بھی ہے، وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ غرض یہ کہ شرک سے برات کا اعلان ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رب کی تعریف کرنے کے بعد پھر ہم اپنی درخواست پیش کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ اللہ رب العزت وضاحت طلب کر رہے ہیں، تم کسے کہتے ہو سیدھا راستہ، کون سے راستے کی ہدایت چاہیے، وضاحت کرو۔ بندہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان بندوں کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی نے دعا سکھائی ہے،
جب اللہ نے بندوں سے کہا کہ مجھ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگو، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی دعا مانگو، تو اللہ آگے لکھ دیتے صراط القرآن والحدیث، اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث. لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا. اللہ رب العزت نے ان دو پٹھوں کے درمیان لکھے ہوئے صفحات پر لکھے ہوئے حروف کا اور احادیث کی ضخیم ضخیم کتابوں کے ان پٹھوں کے درمیان صفحات پر لکھے حروف کا پتہ نہیں دیا. صراط مستقیم کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، رب کی مرضی والے راستے کے لیے، ہدایت کے راستے کے لیے ان کا پتہ نہیں دیا سورۃ الفاتحہ میں. ہدایت تو انہی سے ملے گی، لیکن اللہ نے پتہ دیا ہے اپنے بندوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے اور جن پر آپ غصہ نہیں ہوئے ہیں اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے. تو کتاب اللہ سے ہدایت ملے گی، لیکن کتاب اللہ کو رجال اللہ سے پڑھنا ہوگا. اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں سے سیکھنا ہوگا. اللہ رب العزت نے ان بندوں کا پتہ دیا ہے کہ ان بندوں کے راستے پر ہدایت ملے گی. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن کے راستے کو ہدایت کا راستہ بتلایا ہے. قرآن و سنت کو جن سے سیکھنا ہے وہ 4 لوگ ہیں. اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے قرآن کو، ان 4 لوگوں سے پڑھنا ہے، ان 4 لوگوں کی رہنمائی میں پڑھنا ہے. من النبیین، سب سے پہلے وہ اللہ کے بندے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام. انبیاء اور رسول کے پہلے نمبر پر جن پر اللہ نے انعام فرمایا. دوسرے صدیقین، اللہ رب العزت کے سچے بندے، نبی کی امت کے اعلیٰ ترین لوگ جن کو سب سے زیادہ نبی سے مناسبت ہے، جو نبی کے کامل متبع ہے، فرائض میں، واجبات میں، مستحبات میں، اور اسی طرح سے حرام سے بچنے والے، مکروہ سے بچنے والے، ناجائز سے بچنے والے، اندیشے کے ڈر سے، مباح سے بھی بچنے والے، جو اللہ رب العزت کے اتنے اطاعت گزار فرما بردار ہے کہ بالکل نبی کے متبع ہے، وہ صدیقین. اور شہداء، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانی دی کہ وقت پڑا تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، وہ ہے شہداء. اور صالحین، اللہ کے نیک بندے، قرآن و سنت کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اور صدیقین کو اور شہداء کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں، محنت و جستجو کرتے ہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. وہ ہے صالحین جنہیں اللہ رب العزت کا، قرآن و سنت کا علم حاصل ہے. اب ان 4 لوگوں سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، احادیث نبویہ کو پڑھنا ہے، پھر ملے گا صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا ہے، مشرکین کے، مجوس کے راستے پر نہیں چلنا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوا ہے. جیسے ہی بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اللہ رب العزت نے فرمایا چلو تمہاری دعا قبول کی. ہدایت چاہیے، آگے دوسری سورت پڑھو، ضم سورت کرو، دوسری سورت ملاؤ. اب بندہ وہ صورتیں، وہ آیتیں جو رکعت کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے، چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1-2 آیتیں، اس کی تلاوت کرے. وہ ہدایت جو ابھی تم نے مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، وہ آ گئی. اب اس کی تلاوت کرو. بندے نے تلاوت کی، اس میں رہنمائیاں مل گئی. فجر کی نماز میں تلاوت ہوئی، بندوں نے دعائیں کی، اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کر دی، دعا قبول کر لی. اب وہ
تلاوت کی ہے اس رہنمائی میں اپنا دن گزارنا ہے، اپنی صبح و شام گزارنی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان جانتے نہیں ہیں، اس لیے فجر کی نماز میں ہمیں رہنمائی مل ہی نہیں رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عربی زبان اتنی کم از کم سیکھ لی جائے جس سے ہماری وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ہمیں سمجھ میں آنے لگے، ان صورتوں کی تفسیر، ان صورتوں کا ترجمہ اور مطلب ہمیں سمجھ میں آنے لگے۔ ہم نے بھی یہ سلسلہ جو اخیر صورتوں کا شروع کیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ صورتیں ہوں اور نماز میں تلاوت کی جائے تو ہمیں اس کا دھیان ہو، استحضار ہو، اور صبح صبح جب ہمیں نماز میں یہ صورتیں سننے کو مل جائے، ظہر میں مغرب میں اور عشاء میں جب یہ صورتیں پڑھی جائے تو ہم اللہ رب العزت کی رہنمائی لے کر جائیں، ہدایت کی تعلیم لے کر جائیں۔ غرض یہ کہ اب سورت مکمل ہوئی، اب بندے کو نے رکوع میں پکڑ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، پھر رب کی بڑائی بیان کیا اور رکوع میں گیا کہ اے میرے رب، ابھی جو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور جو دوسری سورت پڑھی ابھی آپ کی بڑائی کا حق ادا نہیں ہوا ہے، آپ کی بڑائی اب اور بیان کرنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں۔ فسبح باسم ربک العظیم، قرآن میں اللہ نے کہا فسبح باسم ربک العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کی بزرگی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے جو بڑا عظمت والا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ نے رکوع میں اس حکم کو پورا کر لیا۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ رب العظیم کی بڑائی بیان کریں، پیارے آقا نے بڑائی بیان کر دی۔ ہم جب رکوع میں تسبیح کرتے ہیں تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح بڑائی بیان کی۔ ارے اللہ، آپ کی ذات بڑی عظمت والی ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں۔ اب جب بڑائی بیان کر لی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر نہیں اٹھنا ہے، اللہ رب العزت نے تکبیر نہیں رکھی ہے یہاں پر۔ سبحان ربی العظیم کے بعد جب بندے نے اللہ کی بڑائی بیان کی تو اللہ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، بندہ کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رکوع میں تسبیح پڑھی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ نے تمہاری تعریف سن لی۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمدہ، اس بندے کی تعریف جو اس نے تعریف کی، اس بندے کو اللہ نے سن لیا جو اس نے تعریف کی۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رکوع سے سر اٹھایا، صحابہ نے کہا ربنا ولک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے۔ ابھی رکوع میں عظمت بیان کی تھی اللہ کی، کھڑے ہو کر کہا لک الحمد، لک آپ ہی کے لیے، الحمد یعنی تمام تعریفیں۔ پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر، پھر اللہ کی بڑائی بیان کر کے سجدے میں گئے اور سجدے میں دوسرا حکم پورا کیا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس صورت میں اللہ نے حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس رب کی پاکی بیان کیجئے جو اعلی ہے، جو بلند و بالا ہے۔ سجدے میں بندہ گیا ہے اور انتہائی تذلل، عاجزی، انتہائی بے بسی کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے، اللہ رب العزت کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر بندہ زبان سے کہتا ہے اللہ تمام تعریفیں اور تمام بزرگی آپ ہی کے لیے ہے، سارے عیبوں سے آپ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جتنی دیر بندہ رب ذوالجلال کے حضور سجدے میں رہتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہے۔
سجدہ اللہ رب العزت کے تقرب کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ انسان اپنے آقا و مولا کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے ہے۔ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سجدے کیسے ہوا کرتے تھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور اتنا طویل سجدہ کیا، آپ تہجد کی نماز میں مصروف تھے، اتنا طویل سجدہ آپ نے کیا، اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، میں نے پاؤں کے انگوٹے کو حرکت دی، تب پتہ چلا کہ نہیں، ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ پاؤں کے انگوٹے کو حرکت دی، کتنا طویل سجدہ کیا اللہ کے حضور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں اتنا کیوں غرق ہوتے ہیں، اتنی کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بخشایا بنایا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو بھی تو اللہ نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہے، ایسا بخشایا آپ کو بنایا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے طویل سجدے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ہمارے سجدوں کی کیا حال ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت کا یہ تقرب، یہ حضور اور وہ دھیان اور استحضار حاصل نہیں ہے تو ہمارے سجدے بھٹکتے ہوئے سجدے، خیالوں میں بھٹکتے ہوئے سجدے ہیں، ہمارے دل بیزار ہے، بس جیسے کوا دانہ چگنے کے لیے ٹھونک مارتا ہے، بس ایسے ہی ہمارے سجدوں کی حالت و کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ محبت والے سجدے عطا کر دے کہ ایک سجدہ ایسا زندگی میں نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حضور اس کے شایان نشان ہم پیش کر سکے۔ کل میدان محشر میں اللہ جب ہم سے پوچھے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو تو ہم کم از کم ایک سجدہ پیش کر سکے کہ اللہ یہ آپ کے شایان نشان کیا ہے، سارے خیالات سے پاک، سارے خرافات سے پاک سجدہ، صرف اور صرف اللہ کے دھیان اور استحضار کے ساتھ کیا گیا سجدہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے۔ غرض یہ کہ سجدہ ہوتا ہے، اس طرح سے دو سجدے اللہ رب العزت نے عطا کیے، بندہ بیٹھتا ہے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے، اس طرح ایک رکعت مکمل ہوتی ہے۔ جب دو رکعت کے درمیان میں اور قائد عقیدہ میں بیٹھتا ہے تو التحیات اللہ نے عطا کر دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب کائنات کی وہ گفتگو جو معراج میں ہوئی تھی، وہ گفتگو اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ التحیات، اے میرے رب تمام قولی عبادتیں، وہ عبادتیں میں جو زبان سے کرتا ہوں للہ آپ ہی کے لیے، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کے نیک بندوں کو اپنی نماز میں شریک کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں شریک کرنا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر شہادت، کلمہ شہادت عطا کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف عطا کر دیا کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک اہم نقطہ، درود ابراہیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں، اور امت سے کہا کہ تم بھی مانگو اور قیامت تک مانگتے رہو۔ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ سلامتی نازل فرما
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے اولاد پر کیسی سلامتی؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسی سلامتی اور جیسی رحمتیں آپ نے نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک آپ ہی قابل حمد بزرگ و برتر ہیں۔ پھر دوسرے درود شریف میں برکتوں کی دعا ہے کہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسی برکتیں آپ نے نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، بے شک آپ کی قابل حمد ہے، آپ کی ذات بزرگ و برتر ہے۔ بھلا وہ کون سی سلامتی ہے، وہ کون سی برکتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو حاصل ہیں، اور وہ سلامتی، رحمتیں، برکتیں پیارے آقا کو چاہیے، اور پیارے آقا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر بھی وہ رحمتیں نازل فرما، اور ہم سب کو قیامت تک سارے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی مانگو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو بھی وہ رحمتیں دے دے، وہ سلامتی، وہ برکتیں دے دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو وہ کون سی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سلامتی ہے جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے اور پیارے آقا کو بھی چاہیے؟ اہم نقطہ ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے محبوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ خلیل بھی محبوب ہے اور حبیب بھی محبوب ہے۔ محبوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی۔ ذات کی وجہ سے محبت ہے اور ایک ہے صفات کی وجہ سے محبت۔ جیسے اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ ذات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ میرا بچہ ہے اس لیے مجھے محبوب ہے۔ ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کل ایک خوبصورت بچے کو لے کر آنا۔ وزیر اپنے بچے کو لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ خوبصورت بچے کو لے کر آؤ، تم نے اسے لے کر لا لیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میری آنکھ سے دیکھو تو یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہے۔ تو باپ تو اپنے بچے کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے، وہ اس کی محبوبیت ذاتی ہے، اس کا بچہ ہے اس لیے اسے محبت ہے۔ اور ایک دوسرے کا بچہ ہوتا ہے جس کی دانائی کی وجہ سے، جس کے ادب کی وجہ سے، جس کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، جس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے محبوبیت صفاتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہے، اتنی کسی نبی کی صفات بیان نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے رب سے وفا کی اور اسے کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ حضرت ابراہیم اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، تھے ایک فرد، لیکن ایسی عظیم شان شخصیت تھی کہ جو کام ایک امت کرتی ہے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیا۔ کیا آپ ایک امت تھے؟ حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی شاکرا لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں منتخب کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ پیروی کریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محبوبیت صفاتی عطا فرمائی تھی۔ ان سے جو محبت تھی وہ ان کے صفات کی وجہ سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرما بردار ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہو گیا فرما بردار، آپ مسلمان ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہو گیا اپنے رب کا مسلمان۔ اللہ نے کہا بدلائیے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ فرما بردار ہو گئے، دلیل دیجیے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی آزمائشیں ہوئی ہے، جتنے امتحانات ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایسی صفات کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت ذاتی حاصل تھی کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی محبت تھی۔ جیسے اپنے بچے سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کو محبت تھی۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ آپ نے مجھے محبوبیت ذاتی عطا کر دی، مجھے محبوبیت صفاتی بھی عطا کر دیں۔ جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ویسے تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ مجھ سے ویسے بھی محبت کریے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی وہ سارے امتحانات پورے کیے اور ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دی، اور امت سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ویسی محبت عطا کر دے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول کی، ہماری دعائیں پیارے آقا کے حق میں قبول کی اور انہیں وہ بھی محبوبیت عطا کر دی۔ تو پیارے آقا کو دو محبتیں حاصل تھی، محبوبیت ذاتی بھی حاصل تھی، محبوبیت صفاتی بھی حاصل تھی، اس لیے وہ دعا درود شریف میں عطا کی گئی۔ اسی طرح سے اس کے بعد دعائے معصورہ عطا کی گئی کہ بندے ساری عبادت کے بعد، گناہ کے بعد نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بعد، اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف کرنے کے بعد، اس کے سامنے رکوع اور سجدے غلامی کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، اب تکبر میں نہ آ جائے، اب غرور میں نہ آ جائے کہ ہم نے تیر مار لیا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ نماز کو نہیں آئے، ہم آئے ہیں نماز کو، ہم نے کمال کر دکھایا۔ نہیں، اب نماز کا اختتام ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اس عمل کا اختتام ہے، لہذا رب کے حضور معافی مانگو۔ کیسا انداز ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی چور راستہ بھٹکنے کا باقی نہیں رکھنا چاہتے، بندوں کو پورا پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے آخر میں دعا رکھ دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا مجھ سے نہیں ہوا، جیسے آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حق تھا، ہماری نمازیں خیالات سے بھری ہوئی، انتشار سے بھری ہوئی ہے، اے اللہ ان ساری خرافات کے ساتھ، ان سارے خیالات کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، آپ کی عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، بس ہمیں معاف کر دیجیے، مغفرۃ من عندک، مغفرت کے خزانے آپ ہی کے پاس سے چلتے ہیں، وارحمنی، ہم پر رحم فرما دیجیے، انک انت الغفور الرحیم، آپ ہی معاف کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اب جب بندوں نے یہ پڑھ لیا، اپنی نماز مکمل کی، تو چلو سلام پھرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل ہوئی۔ اب جماعت میں جتنے لوگ اپنے ساتھ شریک ہیں، دائیں طرف جتنے لوگ ہیں، امام ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، بائیں طرف اگر امام ہیں، مصلیان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جتنے داخل ہیں، سب کے لیے سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اس طرح سے نماز مکمل ہوئی. اب بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا جلوہ ہوتا ہے, اللہ رب العزت کا نور بندوں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے پردے ہٹا کر بندے کو دیدار کراتے ہیں. یہ تو ہماری آنکھ کا مسئلہ ہے کہ ہم اندھے ہیں اس لیے رب کا دیدار نہیں ہو رہا ہے, ورنہ نماز میں رب کا دیدار ہوتا ہے. اور صرف نماز پر دیدار ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ اب سلام پھیر دیا, اللہ نے بھی ہم سے پردہ کر لیا, بلکہ جب تک بندہ نماز کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, تسبیحات کا اہتمام کرتے ہوئے, تب تک اللہ رب العزت سامنے ہوتے ہیں. جب تک بندہ اپنا رخ نہیں پھیرتا, اللہ اپنا رخ نہیں پھیرتے, تو اللہ رب العزت کا دیدار نماز میں ہوتا ہے. اس طرح سے بندہ نماز مکمل کرتا ہے. اب اگر یہ سب ہمارے ذہن میں ہوگا, یہ معنی کا دھیان اور استحضار ہوگا, تو پھر کتنے خلوص کے ساتھ, کتنے خضوع کے ساتھ, کتنی جستجو کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایسی کامل و مکمل اور جامع نماز عطا فرما دے جیسی نماز اللہ رب العزت کو پسند ہے, جیسے بندوں کی حاضری اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح دینی, علمی, اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے, یہ ساز تم کو